بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ما صاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। सूरत अबस, इसकी तिलावत आपने सुनी, इसका भी हम तर्जुमा देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतंफ़अहु ज़िक्रा
اما من استغنا. جی آباسا، آباسا کا مطلب ہوتا ہے تیوری چڑھانا، یعنی منہ پر، چہرے پر ایسی سلوٹ بن جائیں اور انسان کسی چیز کو ناپسند کر رہا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تیوری. اردو میں تیوری کہتے ہیں، یعنی تیوری چڑھانا منہ پر. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آباسا، اس نے تیوری چڑھائی. وَتَوَلَّا، اور تولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیرنا، یعنی کسی سے منہ کو پھیر دینا. آپ کے سامنے کوئی آیا تو آپ اپنا منہ پھیر دیتے ہیں، یعنی ناپسند کرتے ہیں کہ اس سے بات نہ کی جائے. اَن جَاءَهُ الْأَعْمَى، یہ کہ آیا اس کے پاس. جا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیا. ہو اس کے پاس. الاعمى نبینا شخص. اعمى کہتے ہیں نبینا، جو دیکھ نہیں سکتا، جس کو نظر نہیں آتا. تو وہ شخص آیا تو اس نے کیا کیا؟ آیا تو اس نے کیا کیا؟ عبس وتولی، منہ کو پھیر دیا اور تیوری چڑھائی. ان جاءہ الاعمى، کہ آیا اس کے پاس الاعمى نبینا شخص. وما یدریک لعلہ یزکا، وما یدریک، اور کس چیز نے آپ کو معلوم کروایا؟ لعلہ، کہ شاید کہ وہ یزکا، تزکیہ حاصل کرتا. شاید کیا کرتا؟ وہ تزکیہ حاصل کرتا، پاکی حاصل کرتا، یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے وہ آیا ہے. او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا. فتنفعہ، تو فائدہ دیتی اس کو، الذکر، نصیحت. یعنی وہ اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ دین کی کچھ باتیں سیکھ لے، آپ سے کچھ مسائل پوچھ کر تو تزکیہ نفس کر لے اور نصیحت کو قبول کر لے. اس مقصد کے لیے وہ نبینا شخص آیا اور آپ نے کیا کیا؟ تیوری چڑھائی اور چہرے کو پھیر دیا. یہ ان آیات کا شان نزول، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ تمام کے تمام لوگ میری بات کو قبول کر لیں. قریش کے سردار وہ بھی میری بات کو قبول کر لیں، اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی قبول کر لیں. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہت کوشش کیا کرتے تھے، ہر حربہ استعمال کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کر آپ سے بات چیت کر رہے تھے. تو اتنے میں ایک نبینا صحابی، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم. ٹھیک ہے، عمر بھی ان کا نام آتا ہے. عمر بن ام مکتوم یا عبداللہ کے نام سے مشہور ہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آ جاتے ہیں. یہ آ گئے تو یہ دیکھتے نہیں تھے، آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، نبینا تھے. اور یہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کو پھیر دیا کہ تاکہ میں ان لوگوں سے گفتگو کر لوں اور یہ میری بات کو سن لیں. کیونکہ وہ صحابی تو پہلے سے مسلمان ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں. تو یہ جو غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے میں بات کر لوں. ان کی طرف توجہ کی اور نہیں کیا. فرمایا کہ جو تبلیغ ہے اس میں سب برابر ہونے چاہیے، اور یہ جو لوگ جن کے لیے آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے، تو اگر یہ ہدایت کو چاہتے ہیں، ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہدایت کو قبول کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ہدایت کے متلاشی ہی نہیں ہیں، ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کو ہدایت نہیں مل سکے گی. اور یہ شخص جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عافیت حاصل کرنے کے لیے، آپ کے فرامین کو سننے کے لیے یہاں پر آیا ہے، تو اس سے منہ پھیرنا یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے چہرے پر تیوری چڑھائی اور منہ پھیر دیا. جاءہ الاعمى، کہ ایک نبینا شخص آپ کے پاس آ گیا، عبداللہ بن ام مکتوم آگے. وما یدریک لعلہ یزکا، اور کس چیز نے آپ کو معلوم کروایا کہ شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے. او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کو فائدہ دے جاتی. اما من استغنا، اور وہ لوگ جو بے پرواہ ہیں، وہ شخص من استغنا جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے. غنی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی بات کی اس کو پرواہ نہیں ہے اور وہ حق کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتا. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، انت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ.
تو، ٹھیک ہے، فانت تو آپ لہو اس کے لیے تصدا مائل ہو رہے ہیں، اس کی طرف جھک رہے ہیں، اس کی طرف آپ کوشش کر رہے ہیں، مائل ہو رہے ہیں، یعنی وہ اس کی توجہ نہیں ہے، وہ آپ کی بات کی قدر کو سمجھتا نہیں ہے۔ اگر تو ایسا ہو کہ وہ بات کو سمجھنے والا ہو اور بات کو قبول کرنا چاہ رہا ہو، تو جو شخص زیادہ خطرے میں ہے اس کو پہلے بچایا جائے گا، کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم تو پہلے سے اسلام کو قبول کر چکے ہیں، وہ جہنم کے خطرے سے نکل چکے، لیکن یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، تو ان کو بچانا زیادہ ضروری تھا، لیکن یہ بچنا چاہیں تو ان کو بچایا جائے۔ اگر کوئی مریض وہ دوائی لینا ہی نہیں چاہتا تو پھر اس کو شفا کیسے ملے گی؟ پھر اس کا علاج کیسے ممکن ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں 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 میں نے علاج کروانا ہی نہیں ہے، اور دوسرا شخص آیا ہوا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے دل کی دوا چاہیے، میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں، تو ایسی صورت میں اگرچہ یہ معاملہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جائے، لیکن ان کی توجہ نہیں، تو پھر یہ قرآن کی نصیحت سب کے لیے ہے، اس میں سب کو عام رکھنا چاہیے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی نہیں ہے، تو سب کے لیے یہ برابر ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، جو مستغنی ہے، پرواہ نہیں کرتا، اس کی طرف آپ جھک رہے ہیں، اور جو آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ان سے بے توجہی کرنا اور ان سے منہ پھیرنا یہ درست نہ ہے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کے لیے مائل ہو رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اور پھر اللہ کے رسول کو اس میں تسلی بھی دے دی، وَمَا عَلَيْكَ، اور نہیں ہے لازم آپ پر، یعنی آپ پر ضروری نہیں ہے، اللہ یزکا، کہ کیوں نہیں وہ نصیحت حاصل کرتا، کیوں نہیں وہ اپنے آپ کو پاک کرتا، یعنی یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس سردار کو، کافر کو ہدایت دینی ہی دینی ہے، ہدایت دینی تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دروغہ ہیں اور اس کو سمجھا کر ہی رہیں گے، ایسا آپ پر ہم نے ضروری نہیں کیا، بلکہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے بات کو پہنچانا ہے، اب مانے گا جو تو اس کا فائدہ ہے، جو نہیں مانے گا تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو وما علیکا، تو نہیں ضروری آپ پر، نہیں ہے لازم آپ پر، اللہ یزکا، کہ وہ نصیحت نہیں حاصل کر رہا، یا وہ اپنا تزکیہ نہیں کر رہا، اپنے آپ کو پاک نہیں کر رہا۔ اس کا معنی تزکیہ ہوگا، جو ذال کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو آیا کا آپ کے پاس، یسعیٰ کا مطلب ہوتا ہے دوڑتے ہوئے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرتے ہوئے، سعی کہتے ہیں کوشش کرنے کو، کہ حج کے موقع پر کرتے ہیں نا، صفا مروہ کی کیا ہوتی ہے؟ سعی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں محنت لگتی ہے، دوڑنا بھی پڑتا ہے اور تیز تیز چلنا پڑتا ہے، تو سعی کا مطلب دوڑنا بھی ہوتا ہے، کوشش کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جو آیا آپ کے پاس، یسعیٰ، دوڑتے ہوئے، کوشش کر کے آیا، اور وقت لے کر، محنت کر کے وہ اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ وہ کچھ سیکھے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، تو یہ اب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں، کوشش کر کے آئے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہے، اور گناہ سے بچنا چاہتا ہے، برائیوں کو ترک کرنا چاہتا ہے، اور اسلام کو سیکھنا چاہتا ہے، وہ ڈر ہے اس کے پاس۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ عنہ اس سے، تَلَهَّىٰ اعراض کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ تو سیکھنا چاہتا ہے، کوشش کر کے آیا، تو آپ اس سے اعراض کرتے ہیں، آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اب جو معاملہ ہو گیا ہو گیا، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس سب کے ساتھ بلائی کا ارادہ ہو، سب کو سکھانے کا ارادہ ہو، کچھ خاص لوگ نہیں بلکہ سب کے لیے، یہ جو قرآن ہے، سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، سب کے لیے، آگے جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرے گا اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن چند کو سکھانا اور چند کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا، جو پہلے ہو گیا، لیکن آئندہ ایسے نہیں کیا جائے گا۔ انہا تذکرہ، بے شک یہ کتاب تذکرہ، نصیحت ہے، بے شک یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، یہ سب کے لیے نصیحت ہے، یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ، تو جو چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے سب کے لیے، کہ تم لوگوں نے خاص
لوگوں کے لیے جو چاہنے والے ہیں، طلب کرنے والے ہیں، تو ان کو دتکارنا نہیں ہے، ان کو دور نہیں کرنا، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک یہ تذکرہ نصیحت ہے اور یہ کتاب نصیحت ہے، فمن شاء تو جو چاہتا ہے، ذکرہ، اصل میں کیا ذکرہ، وقف کریں گے تو ذکرہ، تو جو چاہتا ہے ذکرہ وہ نصیحت حاصل کر لے اس سے، تو جو چاہتا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، جو بھی چاہتا ہے، فی صحف مکرمہ، اور پھر اس کتاب کی مزید فضیلت بیان کر دی کہ یہ کتاب کیسی ہے، فی صحف صحیفوں میں ہے، مکرمہ جو عزت والے ہیں، یعنی ایسے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں، وہاں سے اس کو فرشتوں نے نوٹ کیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آگے، اور پھر وہاں سے صحابہ کرام نے جو کاتبین وحی تھے ان نے اس کو لکھا، اور یہ جو اوراق ہیں جن صحیفوں میں لکھا گیا یہ بڑے معزز ہیں، ان کی توقیر کی جاتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اور اس کے بعد قیامت تک جو لوگ لکھتے ہیں تو وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں کہ یہ عزت والے صحیفہ ہے، یہ ایک عظیم کتاب ہے، اور جس کا بھی اس کے ساتھ لگاؤ بن جاتا ہے، جو لکھنے والا ہے وہ کیا ہے، مکرم ہے، وہ فرشتے بھی مکرم تھے، اور وہ کاتبین وہی صحابہ کرام جن نے جمع کیا وہ بھی مکرم تھے، اور اسی طرح جو بھی قرآن مجید کو لکھتا ہے اخلاص کے ساتھ وہ کیا ہے، مکرم اور عزت والا ہے، اور پھر دنیا میں سے سب سے بہترین شخص بھی وہی ہے جو اس کتاب کو لکھتا ہے، اس کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم سب میں سے بہترین کون ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، تو فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ معزز صحیفوں میں یہ کتاب موجود ہے، مرفوعات مطہرہ، مرفوعات بلند ہیں، وہ صحیفے کیا ہیں، بلند ہیں، مطہرہ اور پاکیزہ ہیں، پاک کیے ہوئے اور بلند صحیفے ہیں، بِأَيْدِي سفرہ، اور سفرہ کہتے ہیں لکھنے والوں کو، ٹھیک ہے، سفرہ کس کو کہتے ہیں، سافر کی جمع ہے، سفرہ لکھنے والے، اور کتاب کو بھی سفرہ کہا جاتا ہے، صفر کہا جاتا ہے کتاب کو، اور اس کی جمع آتی ہے اسفار، جیسے قرآن مجید میں ہے نا وہ یہودیوں کے بارے میں کہ ان نے ایسے اٹھایا ہوا ہے سورہ جمعہ میں، یحمل اسفارا، کہ وہ کتابوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، مثلہم کمثل الکلب، کہ ان کی مثال کتے کی طرح کی مثال ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ وہ عمل نہیں کرتے، صرف ان نے کتابوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، تو اسفارہ کے لفظ وہاں پر استعمال ہوئے ہیں، تو جو لکھنے والے معزز فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ان نے لکھا ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے سفارہ سے ہے، سفارہ کس کو کہتے ہیں، سفیر، سفارت اسی سے کیا ہے، سفیر، تو یہ کن کے ہاتھوں میں ہے، فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو سفیر ہیں، وہ فرشتے جو کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، تو اللہ کی طرف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے والے کون تھے، وہ فرشتے تھے جو سفارہ ہیں، جو سفیر ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ وہ شخص جو قرآن مجید کا ماہر ہے، قرآن مجید اس کو پڑھنا آتا ہے اور اس میں مہارت اس نے حاصل کر لی ہے، تو وہ کن کے ساتھ ہوگا، مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ معزز نیک اور فرشتوں، عظیم فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، تو وہاں پر بھی سفرہ کے لفظ ہیں کہ وہ سفیر، وہ فرشتے جو کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے، تو اس ماہر کا ان کے ساتھ حشر ہوگا، اور قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اس کو مقام حاصل ہوگا، اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جو پڑھتا ہے لیکن اٹک جاتا ہے، فرمایا فَلَهُ اجران، اس کو دوہرا اجر ملے گا، تو قرآن کے ساتھ جس کا جیسا تعلق ہے تو یہ اس کے لیے فائدے کی ہی چیز ہے، اگر کوئی لکھنے والا ہے تو تب بھی وہ بڑا معزز ہے، پڑھنے والا ہے تب بھی اس کی شان اور فضیلت موجود ہے، جی، فرمایا بِأَيْدِي كِرَامٍ بَرَرَةٍ، وہ عزت والے ہیں، سفرہ کون ہیں، جو قرآن کو لکھنے والے ہیں وہ عزت والے ہیں، یا وہ فرشتے کیا ہیں، کرامن عزت والے ہیں، بررہ نیک ہیں، قتل الانسان ما اکفرہ، قتل کیا گیا انسان، قتل کا مطلب کیا ہے، قتل کیا گیا، ہلاک کیا گیا انسان، ما اکفرہ، کس قدر وہ ناشکرا ہے، کس قدر وہ کفر کرنے والا ہے، یعنی یہ ایک بددعا ہے
کہ ہلاک ہو گیا یہ انسان، کس قدر ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود پھر ناشکری کرتا ہے، اور کس قدر یہ انکار کرنے والا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں دے رہا یہ کافر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے تو ہلاک ہو گیا یہ۔ اور یہ بدعا اس وقت دی جاتی ہے کہ جب یعنی قتل کیا جائے، یہ مطلب کیا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، باقی اب اس کو دنیا میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ ناشکرا شخص یہ ہلاک ہو گیا۔ قتل الانسان، قتل کیا گیا انسان، ما اکفرا، کس قدر یہ ناشکرا ہے، کس قدر یہ انکار کرنے والا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اسے دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کے بات کر رہا ہے، اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے دیکھے تو صحیح۔ من ای، کس چیز، من ای شیء، شیء کہتے ہیں چیز کو، کس چیز سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، یعنی جو اس کا رب ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، اس نے اس کو پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ مٹی سے، اور ایک پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کیا۔ اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ اس رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے کلام سے منہ کو پھیرتا ہے، اس کے پیغام کو سننا نہیں چاہتا۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا؟ من نطفۃ خلقہ، اور پھر خود ہی بیان کر دیا، من نطفۃ، پانی کے ایک قطرے سے، نطفے سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، فقدرہ، اور اس کا اندازہ مقرر کر دیا، اس کی تقدیر لکھ دی۔ اس کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، یہ اس کا بھی پوری ڈیٹیل قرآن مجید میں موجود ہے کہ نطفہ ہے، پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ مضغہ بن جاتا ہے، نطفے کے بعد پانی کا وہ پانی، اور اس کے بعد وہ جمع ہوا خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور پھر لوتھڑا بن جاتا ہے۔ نطفۃ خلقہ، پانی کے ایک قطرے سے اس نے پیدا کیا اس کو، فقدرہ، اور اس کا اندازہ مقرر کر دیا۔ قدرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اندازہ مقرر کر دیا، اور جب یہ دنیا میں ابھی نہیں آیا تو اسی وقت اس کی تقدیر لکھتی جاتی ہے کہ دنیا میں اس نے آنا ہے اور یہ کام کرنے ہیں، یہ خوش بخت ہوگا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، کب تک اس نے زندہ رہنا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، تمام چیزیں لکھتی جاتی ہیں۔ یہ تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اندازہ مقرر کر دیا اور اس کا لکھ دیا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق یہ دنیا میں رہتا ہے جتنی مدت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اور پھر اس کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دی، ایک اندازہ اس کا مقرر کر دیا۔ ثم السبیل یسرہ، اور پھر السبیل کہتے ہیں راستے کو، پھر راستہ یسرہ، اس نے آسان کر دیا اس کے لیے، اب اس کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا، یعنی جس جگہ پر یہ موجود تھا، نطفہ تھا، کی شکل اختیار کر گیا، اس کے بعد اب دنیا میں آنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ نہیں تو ہڈیوں کے اندر ہی یہ نہ نکل سکتا تو وہاں پر ہی یہ مر جاتا اور اپنی ماں کی بھی موت کا سبب بن سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے اس کو نکالا اور دنیا میں لایا، اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا راستہ اس کے لیے اس کو اختیار دے دیا ہے کہ جس راستے کو چاہے یہ اختیار کر لے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کو اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اب دنیا میں آ گیا تو ہدایت کا راستہ اس کے لیے آسان ہے، اگر یہ ہدایت کو اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر پہلا معنی زیادہ موضوع معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ذکر ہے من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کہ پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، تو پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کا جو راستہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ ثم السبیل، پھر راستے کو یسرہ، اس نے آسان کر دیا اس کے لیے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر وہ اس کو مارے گا۔ اماتہ کا مطلب کیا ہے؟ موت دے گا اس کو۔ اب دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا کہ دنیا میں آگے تو بس ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے۔ ثم اماتہ، پھر وہ مارے گا اس کو۔ فاقبرہ، اور قبر میں رکھوائے گا۔ قبرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے قبر میں رکھا، تو اقبرہ کا مطلب ہوتا ہے رکھ۔ اور جو انسان، کسی کو اگر درندے نے کھا لیا یا اس کو اس سمندر میں غرق ہو گیا، یا اس کے علاوہ اس کے ہر عضو الگ ہو گیا، تو جس جگہ پر وہ ہے تو وہی اس کی قبر ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت اور تکریم کی ہے۔ اگر وہ اسی طرح موت کے بعد پڑا رہتا تو
پھر اس کے کپڑے بھی نہ رہتے اور اس کی بے عزتی ہوتی اور پھر اس سے سمیل پیدا ہوتی، بدبو پیدا ہوتی جس سے دیگر لوگ بھی تنگ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دفنانے کا طریقہ بتا دیا، اور جو جل جاتے ہیں جن کو جلا دیا جاتا ہے وہ سب ان کی وہی قبر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تو نہیں، اللہ تعالیٰ جمع کر سکتا ہے۔ ثم اماتہ، تو پھر وہ اس کو مارتا ہے، فاقبرہ، اور پھر اس کو قبر میں رکھوایا ہے اس نے۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر یہاں پر بھی ختم نہیں ہے کہ بس انسان فوت ہو گیا قبر میں چلا گیا بات ختم، نہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ یہ زندگی جو 60 سال تھی، 70 سال تھی، یا کسی کو 30 سال ملے، 50 سال ملے، 100 سال مل گئے، اس کو تم نے کیسے بسر کیا؟ اس میں تم نے کیا کیا؟ یہ امتحان ہے نا، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو امتحان ہے نا، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کی ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تمہیں آزمانے کے لیے، تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو ثم اذا شاء، تو جب وہ چاہتا ہے، انشرہ، تو اس کو دوبارہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے، دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں، لما یقضی، نہیں اس نے پورا کیا ابھی تک اس کی جو ذمہ داری تھی۔ یہ کافر کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا خالق اور مالک ہے تو میں نے اپنے جسم کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، حق ادا کیا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی، نہیں اس نے پورا کیا، ما امرہ، جو اس نے اس کو حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کو انسان پورا کر ہی نہیں سکتا، اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی۔ جو قیامت کے دن کا بھی منکر ہے، جو پیغام کو مانتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا، تو اس نے کیا سمجھ لیا ہے کہ اس نے اس حکم کو پورا کر دیا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، لما یقضی، ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا، ما امرہ، جو اس رب نے حکم دیا ہے اس کو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تقریباً آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 23 تک یا 22 اور 23 تک ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، پیدا کیسے ہوا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لائے ہیں اور پھر اس نے دوبارہ مرنا ہے۔ اور اب ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو انسان کے ساتھ متعلق ہیں، جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ تو اس کی زندگی تھی۔ اب وہ چیزیں اللہ تعالیٰ گنوانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، دنیا میں بھیج دیا، تو اب اس نے زندہ رہنا ہے، تو زندہ رہنے کے جو اسباب تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے، اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ دیکھے، ینظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھے الانسان، انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ تمہارے کھانے میں بھی نشانیاں موجود ہیں کہ اگر رب کو پہچاننا ہے تو تم جو کھاتے ہو اس سے بھی پہچان سکتے ہو کہ جو نوالا تمہارے منہ میں جاتا ہے، ذرا دیکھو اس سے پہلے اس پر کتنی محنت ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے بندوں کو اور کتنے لوگوں کو، کتنی مخلوقات کو لگا دیا اور ایک انتظام کر دیا۔ مٹی میں ایک دانہ بویا جاتا ہے، پھر وہاں سے بالی اگتی ہے، بالی اگنے کے بعد پھر اس پہ دانے لگ جاتے ہیں، سٹا تیار ہو جاتا ہے، وہاں سے گندم تیار ہوتی ہے، مکئی تیار ہوتی ہے، باجرہ تیار ہوتا ہے، پھل تیار ہوتے ہیں، پھر ان کو کس طرح سے آگے انسان تک پہنچایا جاتا ہے، اس کو پیسا جاتا ہے، آٹا بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد کتنے لوگ ہیں، فیکٹریز ہیں، کتنے انتظامات ہیں، اور اس کے بعد انسان کے سامنے ایک کھانا آتا ہے اور انسان اس کو تناول کرتا ہے۔ تو وہ دیکھے کہ یہ نظام چلانے والا کون ہے۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ دیکھے انسان إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم، انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم، صَبَبْنَا الْمَاءَ، انڈیلتے ہیں پانی کو، صبا انڈیلنا، ٹھیک ہے، پانی کو ہم گراتے ہیں، یعنی بارش ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دانہ
زمین کو پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے. یہ چھوٹا سا دانہ شکل میں اور چھوٹے سے پودے کی شکل میں زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے اور پھر یہ کام ہوتے ہیں. فرمایا انا سببنا الماء، بے شک ہم نے انڈیلا پانی یا برسایا پانی، الماء کہتے ہیں پانی کو، سبا انڈیلنا. ثم شققنا الارض، اور پھر پھاڑ دیا ہم نے زمین کو. شقا عجیب طریقے سے پھاڑنا، یعنی دیکھو ذرا غور کرو زمین سے کیسے یہ نباتات اگتی ہیں، اور یہ بنانے والا، ان کو زمین سے پھاڑ کر نکالنے والا کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے. ثم شققنا الارض، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو، شقا پھاڑنا. فانبتنا فیہا حبا، اور اگا دیا ہم نے. فانبتنا کا مطلب کیا ہے؟ اگا دیا ہم نے. فیہا، اس میں، حبا دانا، دانا ہم نے اگا دیا. وعنبا وقضبا، اور عنب کہتے ہیں، عنب کس کو کہتے ہیں؟ انگور کو، اور انگور اگا دیے. وقضبا، اور چارہ. قضبہ کہتے ہیں کہ وہ فصل جو کاٹی جاتی ہے، جو بار بار اس کا معنی ترکاری بھی کیا ہے، کیونکہ سبزی زمین سے بار بار اگتی ہے اور پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر اور آ جاتی ہے. تو جو بھی ایسی فصل ہے اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. وعنبا، اور انگور، وقضبا، اور ترکاری. تو ہم نے دانہ اگایا، انگور اگا دیے تمہارے لیے، اور پھر تمہارے لیے سالن اور یہ سبزیاں یہ تمہارے لیے اگا دی. وزیتون ونخلا، اور زیتون تمہارے لیے اگا دی. ونخلا، اور کھجور کے درخت. کھجور کے درخت کو کیا کہتے ہیں؟ نخل. اور کھجور جو ہم کھاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی کیا؟ اس کو کہتے ہیں تمر. کیا کہتے ہیں؟ تمر. اور تمور بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جمع. تمر کا مطلب ہوتا ہے کھجور جو کھاتے ہیں، اور جو کھجور کا درخت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نخل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزیتون ونخلا، کہ ہم نے زیتون بھی بنا دیے، ونخلا، اور کھجور کے درخت بھی بنا دیے. وحدائق غلبا، اور باغ. حدیقہ کی جمع، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، ایسا باغ کہ جس کے ارد گرد دیوار لگی ہو اور جہاں پر پھلدار درخت ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیقہ. ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ وحدائق، اور باغات ہم نے دے دیے تمہیں. غلبہ جو بہت گھنے ہیں، بہت گھنے باغات ہیں. کہیں زیتون کے درخت لگے ہوئے ہیں، کہیں آم کے درخت لگے ہوئے ہیں، کہیں آپ دیکھیں اس طرح مختلف جو پھل ہیں ان کے درخت لگے ہوئے ہیں، سیب کے درخت لگے ہوئے ہیں، امرود کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور گھنے گھنے باغات موجود ہیں، مالٹے میں. اور فاکہہ کہتے ہیں پھل، اور پھل بھی تمہیں دے دیے. وابا، اور چارہ. تمہارے جانوروں کا بھی انتظام کر دیا کہ تمہیں چارہ بھی عطا کر دیا ہے. متاع لکم، متاع کہتے ہیں سامان کو. یہ سامان ہے تمہارے لیے، دنیا میں استعمال کرنے کا سامان ہے، کیونکہ اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے. پھر میں اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانے کا انتظام کر دیا، اور تمہارے جانور جو ہیں ان کا بھی انتظام کر دیا. متاع لکم، یہ سامان ہے تمہارے لیے. ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ تمہارے لیے، لیکن اس کے ساتھ فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو دن بڑا ہی سخت ہے. وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آ جائے گی کانوں کو پھاڑنے والی، یعنی ایسی چیخ آئے گی کہ تمہارے کان پھٹ جائیں گے، اتنی شدید آواز ہوگی. اور جب سور پھونکا جائے گا نا، اس وقت کی آواز اور اس کا منظر ہے کہ اس کو صاخہ کہتے ہیں، کہ چیخ و پکار نہیں ہوتی، اس سے یہ لفظ ہے کہ ایسی آواز ہوگی کہ جو کانوں کو پھوڑنے والی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ يَفِرُّ الْمَرْءُ، بھاگے گا آدمی. کس سے بھاگے گا؟ مِنْ أَخِيهِ، اپنے بھائی سے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو نفس و نفسی کا عالم ہوگا اس کا ذکر کیا ہے. ویسے تو ہر انسان دوسرے سے بھاگے گا، لیکن جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ذکر کر دیا. اور پھر ترتیب ایسی رکھی کہ محبت کے جو درجات ہیں ان کے مطابق، یعنی بھائی سے محبت ہوتی ہے، پھر اس سے بڑھ کر محبت کس سے ہوتی ہے؟ بھائی سے بڑھ کر کس سے ہوتی ہے؟ ماں سے ہوتی ہے. اور پھر ماں سے بڑھ کر، یا ماں اور والدین دونوں کا ذکر ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. اور پھر
اس سے زیادہ محبت انسان کو زوجہ سے ہوتی ہے اور پھر اپنے بچوں سے ہوتی ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ ذکر کرتا ہے، تھوڑی محبت سے لے کر زیادہ محبت والوں تک، فرمایا کہ یہ سب رشتے تمہارے کام نہیں آئیں گے، سب بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء، جس دن بھاگے گا آدمی، من اخیہ، اپنے بھائی سے۔ اخی کس کو کہتے ہیں؟ اخ کہتے ہیں بھائی کو، تو من اخیہ، اپنے بھائی سے وہ بھاگے گا، و امہ، اور ماں سے بھاگے گا، و ابیہ، اور باپ سے بھی بھاگے گا، و صاحبتہ، اور اپنی اہلیہ سے، اپنی صاحبہ، اپنی زوجہ سے، اپنی اہلیہ سے بھاگے گا، و بنیہ، اور اپنے بیٹے سے بھی بھاگے گا۔ کوئی کسی کے عالم میں ہوں گے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ مشہور حدیث ہے نا کہ لوگ جائیں گے کہ حساب نہیں شروع ہو رہا، آپ اللہ سے سفارش کریں، تو تمام انبیاء انکار کر دیں گے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اور صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگوں کو جب جمع کیا جائے گا تو تم ننگے پاؤں ہوگے، ننگے بدن ہوگے، اور بغیر ختنے کے ہوگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ختنے کے ہوگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث۔ تو اس طرح سے تمہیں جمع کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول، اس وقت تو مرد اور عورتیں ہوں گے، سب ایسے ہوں گے، تو پھر یہ ایسی حالت میں کیا مرد عورتوں کو یا عورتیں مردوں کو نہیں دیکھیں گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دن اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی انسان کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ اس کا ذکر کیا ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کہ اس دن ہر بندہ اس دن اپنے ہی معاملے میں پریشان ہوگا، کسی کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ سورہ معارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بنیہ، کہ اس دن انسان یہ تمنا کرے گا کہ آج مجرم یہ تمنا کرے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میرے جگہ کسی اور کو رکھ لیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ یبصرونہم یود المجرم یومئذ بنیہ و صاحبتہ و اخی و فصیلتہ التی تؤویہ۔ تو وہاں پر پہلے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا جن سے زیادہ محبت ہے، پہلے بیٹے کا، پھر صاحبہ کا، پھر اس کے بعد بھائی کا، اور یہاں پر نیچے سے اوپر، وہاں سے اوپر سے نیچے۔ تو فرمایا کہ اس دن انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے چھوڑ دیا جائے، اور مجرم یہ کہے گا کہ میری جگہ فدیے کے طور پہ کسی اور کو قبول کر لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر شخص کے لیے، منہم، ان میں سے، یومئذ، اس دن، شأن یغنی، اس کی حالت ہوگی، یغنی ہی، جو اس کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو رائگان ہی پیدا کیا، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد ہے، اور جو انسان اپنے مقصد کو پورا کرے گا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا، اور چہرے کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے، اور جو اپنے مقصد کو پورا نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، عبثا، بغیر کسی وجہ کے پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹ کر آنے والے، ہم نے پوچھنا نہیں ہے تم سے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ بلند ہے، بادشاہ ہے، اور وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ عرش کا، جو معزز عرش ہے، اس کا رب ہے۔ تو انسان کو رائگاں اللہ نے نہیں بنایا، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور جو انسان اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن مسفرہ، روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اور یہ روشن کب ہوں گے؟ جب انسان کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، پھر وہ روشن ہوں گے، اور پھر خوش ہوں گے، اور بڑی ہی خوشی بنانے والے ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں ذکر کیا نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بہت ہی آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا، خوش ہوگا، بڑا خوش ہوگا کہ آج
میرا رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو یہ اس وقت ہوگا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ، خوشی کا اظہار کرنے والے ہوں گے، خوشی بنا رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے کیسے ہوں گے اس دن، علیہا غبرہ، ان کے اوپر غبار ہوگی، ان کے چہرے پر غبار ہوگی۔ غبرہ کا مطلب کیا ہے؟ غبار۔ ترہقھا قطرہ، ڈھانپا ہوگا ان کو سیاہی نے، غبار بھی ہوگی اور چہرے بھی کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے، روشن نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، پریشان ہوں گے، سیاہ چہرے اور غبار آلود ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکفرہ، جو کفر کرنے والے ہیں، الفجرہ، نافرمان ہیں، نافرمانیاں کرنے والے ہیں، تو ان کی حالت یہ ہوگی۔ تو یہ تھی سورت جو آج ہم نے پڑھی، اس کا نام کیا ہے؟ سورت عبسہ، اور اس کے شروع میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ ذکر ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آپ کے پاس قریش کے سردار بیٹھے تھے، تو کہ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ وہ ہدایت کو اختیار کرنے والے تھے، اور پھر اس قرآن کے بارے میں بتا دیا کہ یہ سب لوگوں کے لیے ہے، خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو چاہتا ہے اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ معزز قرآن ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی توقیر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، جیسے اس میں ذکر ہے نا مکرمہ، یہ معزز ہے، مرفوعات مطہرہ، پاکیزہ کتاب ہے، بلند ہے، تو اس لیے اس کی شان اور شوکت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور پھر فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ معزز فرشتے ہیں جو اس کو لکھنے والے ہیں۔ انسان کی ناشکری کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کتنا ناشکرہ ہے، کس قدر انکار کرنے والا ہے، اور اسے پتہ نہیں ہے اپنی خلقت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے بن گیا، پھر دنیا میں آئے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت آئے گی، اس کی قبر بن جائے گی، اور پھر اس کو اٹھایا جائے گا، اور اس نے جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو پورا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق اور مالک ہے، لیکن اس نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید بتایا کہ اسے اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، یہ اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کا کیسے انتظام کیا ہے، کیسے پانی آتا ہے زمین سے، جو پیداوار ہے وہ زمین سے نکلتی ہے، اور پھر انسان کو پھل ملتے ہیں، زیتون ملتا ہے، انگور ملتے ہیں، اور بڑے بڑے گھنے باغات اور پھل اور جانوروں کا چارہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اس اور پھل اور جانوروں کا چارہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کے حق کو پہچانے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور اللہ کا فرما بردار اور مطیع بن جائے۔ اور پھر قیامت کا بھی ذکر کر دیا کہ جو لوگ نافرمان ہیں تو قیامت کے دن ان کو بدلہ ملے گا، اور پھر ایسا وہ خطرناک دن ہے اور اتنا مشکل ترین دن ہے کہ اس دن تمام رشتہ دار ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے مقصد کو پہچانا ہوگا، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو نافرمان اور کفر کرنے والے ہیں ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے اور غبار آلود ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صدق اللہ العظیم۔